إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات ہوئی تھی. یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگرچہ تاریخ میں اختلاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے، لیکن مہینے کے بارے میں اختلاف نہیں پایا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. لیکن ہماری شریعت اگر کسی کے وفات کے دن کو اہم نہ بتلائے تو اس کو ہم اپنی طرف سے اہم نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے اگر کسی کی ولادت کے دن کو، پیدائش کے دن کو شریعت اگر اہم نہ بتلائے تو اس کو ہم بھی اپنی طرف سے کچھ اہم نہیں بتلا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا وجود اس دنیا کے لیے بہت ہی اہم تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس سے پوری دنیا میں اجالا پھیلا، پوری دنیا روشن ہو گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اور بالخصوص عرب کی وہ بدو اور ایسی قومیں جن کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے ان کو ایسا بنا دیا اور ان کی ایسی تربیت کر دی کہ پوری دنیا میں وہ شخصیات مشہور ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے ان شخصیات کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا. آپ کے سامنے ربیع الاول کے موقع سے ہر سال تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کے موقع پر جو ناجائز کام کیے جاتے ہیں ان کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت یہ یقیناً اہمیت کی حامل ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ کی ولادت سے دنیا کے اندر اجالا پھیلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے اپنے ہاتھوں کو نہیں جھاڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام نے ایسا محسوس کیا تھا. لیکن آپ کی وفات کا دن، آپ کی ولادت کا دن نہ تو کسی تہوار کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ تو آج وہ کسی خوشی کی حیثیت رکھتا ہے
کہ ہم ہر سال آپ کی ولادت کے دن کو خوشی کا دن منا لیں، یہ حیثیت نہیں رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے تعلق سے کچھ خاص چیزیں وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کچھ خاص ورد کیا جائے، کچھ خاص عبادت کی جائے یا کچھ خاص ذکر کیا جائے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے اور جن تعلیمات کو دیکھ کر آپ کو بھیجا گیا، ان تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آج محتاج ہے۔ جو موضوع پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، وہ موضوع تھا ارتداد، یعنی ہماری مائیں اور بہنیں جو کثرت سے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، اس کی خطرناکی کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا تھا، اور قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ مذہب اسلام کی کتنی اہمیت ہے، مذہب اسلام کو اختیار کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس مذہب کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اگر اس مذہب کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب پر عمل کرتے کرتے انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت آخرت میں اس سے وہ مذہب قبول نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا ذکر نہ کر کے ان تعلیمات کا ذکر کیا جائے کہ جن تعلیمات کو ذکر کر کے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں، ہم اس آزمائش سے بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ہم کو آپ بتلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے ساری باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ تم قرآن کو پڑھ لو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھ لیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو غیر اہم باتیں ہیں، غیر اہم چیزیں ہیں، ان پر ہم بہت زیادہ بحث نہ کریں اور ان کے تعلق سے ہم بہت زیادہ نہ بتلائیں، بلکہ اس دور میں اور آج کے دن میں امت کن باتوں کی پیاسی ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو لوگوں کو بتلایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے لایا جائے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ یہ جو ارتداد کا فتنہ عام ہو رہا ہے، مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے دو باتیں بتلائی گئی تھی۔ ایک تو آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اس فتنے سے نبردآزما ہونے کے لیے اور نپٹنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم غیب پر اپنا ایمان پختہ کریں۔ اگر غیب پر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ اس فتنے سے ہم نپٹ نہیں سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہر بات سے ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ غیب پر ایمان پختہ ہونے کا مطلب بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جنت اور جہنم کی جو بھی باتیں ہیں اور قرآن کریم کے اندر جن باتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، سنجیدگی سے ان باتوں پر ہم غور فکر کر لیں اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے جس جنت کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے وہ جنت ہم کو ملنے والی ہے، اور جس جہنم کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے تربیت کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آگ کا واسطہ دیا ہے کہ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تربیت کا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے تم خود اور پھر اس کے بعد
اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہذا یہ بات ہر انسان اپنے ذہن میں بیٹھا لے، ہر ماں اور بہن اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑا تو اس کے بعد سمجھ لے انسان کے جہنم کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے جہنم کے علاوہ، جنت کے بعد جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو جہنم میں جھونک دے گا اور پھر اللہ رب العزت اسلام چھوڑنے کی وجہ سے ہم کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ باقی گناہوں کو تو اللہ معاف کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھو کر اللہ رب العزت ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتا ہے، لیکن ارتداد، اپنے مذہب سے نکل جانا یا غیر مسلم سے جا کر شادی کر لینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو اور ایسی عورت اور ایسی ماں اور بہن کو کبھی بھی اللہ رب العزت جہنم سے نہیں نکالے گا جو اس دنیا سے اس حال میں گئی کہ وہ اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر عمل کرتی ہے۔ لہذا اب ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک بڑی بہن کی ذمہ داری ہے اور ایک باپ کی اور بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو بچپن ہی سے ان کے ذہن میں جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائیں، سمجھ اور بوجھ کی عمر کو جب وہ پہنچ جائے تو ان کو بتلایا جائے کہ جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے۔ ان کے دل میں اتنا خوف آپ بیٹھال دیں کہ اپنے مذہب پر وہ بالکل پختہ ہو جائیں اور کوئی بھی غیر شرعی کام کرنے پر ان کی روح کانپ جائے، ان کا دل کانپ اٹھے، ان کے ذہن میں آپ اتنا زیادہ یہ ساری چیزیں بیٹھا لیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری ماں دیندار ہوگی، جب ہمارا باپ دیندار ہوگا، جب ہمارا بھائی دیندار ہوگا، تب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہم خالص اگر مادہ پرست ہیں، ہم خالص اگر دنیا پرست ہیں، تو ان تعلیمات کو ہم اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ تو ارتداد سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور جنت اور جہنم پر اپنے ایمان کو پختہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر، ان کو سن کر، ان کے ترجمے کو سمجھ کر اور ان کی تفسیر کو سمجھ کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد جو ہمارے گھر کی بچیاں ہیں ان کو ہم یہ درس دیں۔ دوسرا جو اہم طریقہ ہے ارتداد سے بچنے کا وہ یہ کہ ہم اپنی بچیوں کو درس دیں ان خواتین کا کہ جو خواتین اس دنیا سے مر کر چلی گئیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان اور اپنے مذہب سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ان سے آپ ایمان اور اسلام کی قیمت پوچھیے۔ مثال کے طور پر اس امت میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا ہے اور ان کا پورا خاندان عمار اور یاسر، یہ سب اللہ رب العالمین کی راہ میں تڑپ تڑپ کر مر گئے لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اور سب سے بہادر خاتون جو سمیہ رضی اللہ عنہا تھی کہ برچھے کے وار برداشت کرنے کے بعد بھی اسلام سے پھرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ دشمن یہی کہہ رہا تھا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، بس ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو آزاد کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا کی ساری سزائیں ہم کو گوارا ہے لیکن اسلام سے پھرنا ہم کو گوارا نہیں۔ ذرا ایمان کی قیمت ان سے پوچھی جائے، ان سے پوچھی جائے کہ جنہوں نے موت کو گلے لگا لیا اور برچھے اور تلوار کے وار برداشت کیے، آخرکار ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اتنی بہادر خاتون تھی یہ کہ انہوں نے اسلام اور مذہب سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والوں سے کہا تھا کہ صبرن یا آل یاسر، ہم بارہا آپ کے سامنے مثال دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں، تم صبر کرو، اللہ رب العزت تم کو ضرور اس دنیا کے اندر آزما رہا ہے لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے آخرت۔ تو یہ بھی درس دیں کہ ایسی ایسی خواتین موجود تھیں۔ مریم رضی اللہ عنہا علیہ السلام ہیں جن کی زندگی کم آزمائشوں والی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر آئیں تو پوری قوم ان پر پھر پڑی،
اور کہنے لگی پوری قوم کی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، نبی ہارون کا واسطہ دیا قوم کے لوگوں نے کہ تم ہارون کی بہن ہو، یعنی ہارون کے دین پہ تم چلتی ہو، ہارون کی روش پہ تم چلتی ہو، اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ تو بدکار نہیں تھے، تمہارے باپ تو برے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تو تمہاری والدہ بدکار تھی، بری تھی، بدچلن تھی، یہ بچہ تمہاری گود میں کہاں سے آ گیا؟ آخر کار تمہارے پاس جب کوئی مرد نہیں ہے تو یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ پوری قوم ان پر پھر پڑی، اور یہ مریم کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر شوہر کے بچہ عطا کیا، یعنی عیسیٰ کو عطا کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گود کا بچہ ہے، فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جواب دیں گے، یہ جو میری گود میں بچہ ہے اس سے جا کر تم لوگ پوچھ لو، اس سے پوچھ لو۔ تو قوم نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اس بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے، جو ابھی بول نہیں پاتا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں گے؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے گود کے بچے کو جو ابھی بول نہیں پاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بول پڑے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب عطا کرے گا، مجھ کو انجیل عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت مجھ کو نبی بنائے گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور میرے رب نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں اور میں زکوٰۃ کی پابندی کروں، اس بات کی میرے رب نے مجھ کو وصیت کی ہے، میرے اللہ نے مجھ کو وصیت کی ہے۔ تو بچہ بول پڑا۔ تو الغرض اپنی بچیوں کو ان خواتین کے بارے میں بتلایا جائے، ان خواتین کے بارے میں بتلایا جائے، اور اسی طرح فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی اس کے تعلق سے بتلایا جائے کہ ان سب نے بڑی بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا ہے، لیکن اپنے مذہب کو، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو انہوں نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس کا درس اپنی بچیوں کو مضبوطی کے ساتھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہماری بچیوں کو ارتداد سے بچا سکتی ہے وہ یہ کہ بچپن ہی سے ان کو شرم اور حیا کا درس دیا جائے، شرم اور حیا کا سبق پڑھایا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت اہم بات بیان فرمائی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، فاصنع ما شئت، تو تم جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، پھر تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ لیکن اگر تمہارے اندر شرم اور حیا ہے تو یہ جو ہے تم کو تمام برائیوں سے روک سکتی ہے۔ تمہارے اندر اگر شرم اور حیا ہے، صحابہ اکرام میں ایک سے ایک بڑھ کر شرمیلے صحابہ اکرام موجود تھے، حیادار صحابہ اکرام موجود تھے، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نیچے کا ازار بھی اونچا کرنا بہت زیادہ یہ گوارا نہیں کرتے۔ اگر جسم کا کچھ زیادہ حصہ کھلا ہوا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ اس کو نیچے کر لیا کرتے تھے، نیچے کر لیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان اس کو نہ دیکھ پائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر نے آپ کو دیکھا، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ اور حضرت عثمان نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے اپنا ازار نیچے کر لیا تھوڑا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آپ کے سامنے آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے اپنا ازار نیچے کیوں کر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ایسے صحابی ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں ان سے کیوں نہ حیا کروں؟ تو سارے صحابہ کرام بڑے حیادار تھے، اور صحابیات جتنی تھی بہت زیادہ شرم والی تھی، بلکہ جو ضروری مسائل ہوتے تھے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کتنے ایسے مسائل ہوتے تھے جو عورتوں کے جو وہ صحیح سے اللہ کے نبی کے سامنے بیان نہیں کر پاتی تھی، شرم کی وجہ سے نہیں بیان کر پاتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وضاحت کرتی تھی،
کہ یہ عورت یہ پوچھنا چاہ رہی ہے اور شرم کی وجہ سے یہ عورت آپ سے پوچھ نہیں پا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بہت ضروری مسئلہ پوچھنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ مسئلہ پوچھ سکیں۔ حضرت علی نے کہا کہ ہم نے مقداد سے کہا کہ جا کر اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھو۔ مسئلہ مزی کا تھا جو شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نہیں پوچھ پائے اور انہوں نے سبب بیان کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی میرے نگاہ میں تھی، اس لیے میں نہیں پوچھ پا رہا تھا آپ سے شرم اور حیا کی وجہ سے، اس لیے میں نے مقداد سے کہا کہ جا کر یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اور پھر آ کر مجھ کو بتلاؤ۔ اس طرح سے شرم کرنے والے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود تھے، لہذا ہمارے اندر بھی اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم شرم و حیا سے محروم ہیں، شرم و حیا ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر نہ تو عورت کو کوئی چیز برائی سے روک سکتی ہے اور نہ تو مرد کو کوئی چیز برائی سے روک سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اس سلسلے میں ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، جو واقعات ذہن میں رکھنے کا قابل ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت اور قرآن کریم کے اس صفحے کا ایک ایک جملہ ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی صفت کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اور ان کی حیا کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بہت زیادہ ان کی قوم نے پریشان کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، انہوں نے کسی کو تھپڑ مار دیا تھا، اس کے بعد یہ اپنی قوم سے بھاگ آئے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بستی میں آ گئے، یعنی مدین آ گئے۔ یہاں پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کا جو کنواں ہے، جو چشمہ ہے، بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد وہاں پر کھڑے ہیں۔ وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ دو لڑکیاں حیا کی چادر لیے ہوئے بیچاری اپنی بکریوں کو لیے ہوئے بالکل کنارے کھڑی ہوئی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں اور کنارے کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ ماں خطبکما، آخر کیا بات ہے، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، لڑکیوں نے کہا کہ ہم لوگ پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ تمام چرواہے پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں، ہم لوگ پانی نہیں پلا سکتے۔ غور کریے، ان لڑکیوں کے اندر اتنی زیادہ شرم و حیا تھی کہ مردوں کے شانہ بشانہ لائن میں جا کر کھڑی ہوں، یہ ان سے نہیں ہو سکتا تھا۔ جا کر ان سے مزاحمت کریں، لڑیں بھیڑیں، مقابلہ کریں، یہ ان سے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لڑکیاں بڑی حیادار تھیں، مردوں کے ساتھ لائن میں نہیں کھڑی ہو سکتی، اس لیے یہ کنارے کھڑی تھیں، اور انہوں نے سبب بیان کیا کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے جو والد ہیں بڑے بوڑھے ہیں، وہ پانی پلانے آ نہیں سکتے ہیں، اور ہم دونوں لڑکیاں ہیں ان کی، اور ہم ان سے مزاحمت نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ان کے پاس جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے لائن لگا کر، یا ان کے بیچ میں جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم لوگ اپنی بکریوں کو لے کر کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا ذکر اللہ نے کیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لیا اور لے جا کر پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ جا کر سائبان میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے آپ، لڑکیوں سے بیجا گفتگو نہیں، بیجا بات نہیں کہ ان کا حال چال پوچھیں، ان کی گھر کی خیریت پوچھیں، یا ان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کریں۔ اللہ بیان کرتا ہے تولا الا، تولا الا کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد پھر دھیان ہی نہیں دیا ادھر، ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور ثم تولا الی الظل، اور آ کر ایک سائبان میں کھڑے ہو گئے، سایہ دار درخت یا کوئی چیز تھی وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے کتنا بڑا حیا کا درس اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا ہے کہ اگر کسی نامحرم خاتون کا آپ کام کر رہے ہیں تو جتنا کام آپ کو بنانا ہے تو اس کا
اتنا ہی مطلب آپ اس سے رکھیے، اس کے بعد بیجا گفتگو کرنے کی اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر یہاں پر کیا ہے اس میں اس بات کا واضح انداز میں ذکر کر دیا۔ ثم تولى الى الظل، اس کے بعد آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت تو جو بھی بھلائی اتارے گا اس دنیا کے اندر، اے اللہ میں اس بھلائی کا محتاج ہوں۔ میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، میں گھر کا محتاج ہوں۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں ٹھکانے کا محتاج ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے اللہ میں کھانے کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے یہ دعا کی۔ اس کے بعد بچیاں جا کر گھر چلی گئیں، پانی وانی پلا کر گھر چلی گئیں، جا کر وہاں پر اپنے والد سے جا کر بتایا کہ آج ہماری ملاقات ایک ایسے باحیا انسان سے ہوئی ہے کہ جو ہماری طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا ہمارا کام بنانے کے بعد، اور ہمارا کام بنانے کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا اور سائبان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جا کر لڑکیوں نے اپنے باپ سے بتلایا۔ اس کے بعد جو ہے ایک لڑکی آئی، فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، ان میں سے ایک لڑکی آئی تمشی علی الاستحیاء، حیا کے ساتھ شرم کے ساتھ چلتی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حیا کے ساتھ شرم کے ساتھ وہ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ مزدوری دے سکیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، جو آپ نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو پانی پلانے کا بدلہ ہمارے باپ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے باپ کے پاس آئے اور پورا قصہ آ کر بتلایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ نبی نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایک لڑکی نے کہا کہ اے ابا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے گھر میں مزدوری پر رکھیں، بڑے باحیا انسان ہیں، اور جو مزدور گھر میں مزدوری کے لیے رکھا جاتا ہے اس کی اچھی صفت یہ ہے کہ وہ ایک تو صلاحیت والا ہو اور امانت دار ہو۔ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کے اندر دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے، بھیڑ بھاڑ میں بکریوں کو پانی پلانا کوئی آسان کام نہیں تھا، ان کے اندر صلاحیت تھی تبھی ہماری بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا، امانت دار بہت ہیں کہ انہوں نے ہماری طرف مڑ کر نہیں دیکھا، ان کی نیت بالکل صاف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر لیں اور 8 سال ہمارے گھر میں مزدوری کرو، یہ تمہارا مہر ہوگا۔ لہذا ایک بیٹی کی شادی انہوں نے ان سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس حیا اور شرم کا ذکر یہاں پر کیا ہے، اسی حیا اور شرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ عطا کیا، اور اس کے بعد اتنی اچھی جگہ ان کی شادی ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ٹھکانہ بھی عطا کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت بھی عطا کر دیا۔ لہذا حیا ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے اور ہماری بہن بیٹیوں میں ہونی چاہیے، خود ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں دونوں کو، مردوں کو بھی مخاطب کیا اور عورتوں کو بھی مخاطب کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے آپ کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں، اور پھر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں۔ اللہ رب العالمین نے درس دیا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بہنوں سے کہہ دیجئے، اور مومنوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر اور اپنے سر پر ڈالے رہا کریں۔ اللہ نے ذکر کیا کہ لیعرف، اس سے پہچان ہو جایا کرے گی کہ یہ کون سی شریف ذاتیاں ہیں یا کسی ایسے ہی خاندان کی عورتیں ہیں جن کو کوئی درس ورس نہیں دیا گیا ہے، اس سے پہچان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، پریشان نہیں کیا جائے گا۔ ایک آیت جو ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ رب العزت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب بنا کے کہتا ہے
کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں ان کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو نامحرم مردوں سے تم نرم انداز میں بات نہ کیا کرو، نر انداز میں اگر لچکدار لہجے میں بات کرو گی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے لالچ پیدا ہو جائے۔ غیر محرم سے اگر کبھی بھی بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے لچکدار آواز میں عورت کو کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر درس دیا ہے، لہذا ارتداد سے بچنے کی ایک بہت بڑی تعلیم اللہ نے یہاں پر دے دی کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر غیر محرم مردوں سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑے تو کبھی بھی لچکدار آواز میں بات نہ کریں ان سے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی درس دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرو، وقلن قولا معروفا، درست بات کہو، اچھی بات کہو، صاف ستھری بات کہو، اچھی بات کہو، درست بات کہو، صاف ستھری بات کہو، اللہ نے اس کا درس دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی بھی عورت کسی بھی نامحرم مرد کے ساتھ اکیلے جمع نہ ہو، الا ومعها ذو محرم، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہے تو اکٹھا ہو سکتی ہے، سگا بھائی ہے کسی کے ساتھ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے بات کر سکتی ہے، ماموں ہے سگا بات کر سکتی ہے، اور اگر کوئی تیسرا بھی ہے تو اگر کوئی نامحرم مرد ہے تو اکیلے میں وہ دونوں ایک کمرے میں یا کسی بھی تنہائی کی جگہ پر نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی جب کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان کچھ بھی کرا سکتا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح گھر کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ دیور اور بھابھی کبھی بھی جو ہے کمرے میں اکیلے نہ رہیں، کہیں بھی تنہائی میں اگر بھائی نہیں ہے، اگر ہماری سگی بہن ساتھ میں نہیں ہے تو دیور اور بھابھی کا اکیلے تنہائی میں رہنا، بات کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم موتن، کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے، موت ہے دیور بھابھی کے لیے، اسی لیے گھر کے اندر بھی اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا درس کیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ 3 اوقات، 3 وقت ایسے ہیں کہ جن وقتوں میں لہذا تمہارے جو گھر کے نابالغ بچے ہیں ان کو بھی اگر کمرے میں جانا ہے تو اجازت دے کے جانا چاہیے، اجازت لینا چاہیے۔ دوپہر کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اور فجر کے پہلے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہیں، نابالغ بچے ہیں، وہ بھی اگر کمرے میں جا رہے ہیں کسی کے تو ان کو بھی اجازت دے کر جانا چاہیے۔ تو یہ سارے درس ہیں جو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں، جن سے اپنے اندر حیا پیدا کی جا سکتی ہے اور ارتداد کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ان ساری باتوں کو اپنانے کے لیے غیب پر ایمان پختہ کرنا ضروری ہے، اللہ پر ایمان پختہ کریں، جنت اور جہنم پر ایمان پختہ کریں، تبھی ان باتوں پر عمل ہوگا کہ ان باتوں پر جب عمل کیا جائے گا تو یا تو ہم کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، تبھی یہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حیا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے بدن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ بے دینی کی آگ جو ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو تو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔